اور اسپیشلی مجھے تو کوئی شک و شبہ نہیں، میرے کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے اس حوالے سے۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے شنکر نے جو تقریر کی، ملک اپنی بات کرتے ہیں اور ملک کازز کی بات کرتے ہیں، ہماری تقریر نے ان کو مجبور کیا کہ ان کی تقریر جو ہے وہ ساری پاکستان کے اوپر تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کا مخالف جو ہے وہ اپنی مین تقریر ہی آپ کے اوپر کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تقریر نے اس کو پر اثر ڈالا ہے، اس کو امپیکٹ کیا ہے، اور آپ کی تقریر سے اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچی ہے۔ یہ تو اس کا تو بالکل یہ کلیئر مقصد ہے، اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ ایک طرف وزیر اعظم فلسطین کے کاز کے لڑیں، دوسری طرف جیروسلم ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ آدمی بڑا بہترین آدمی ہے۔ یار آپ مذمت کر دیں، کیا جی جیروسلم ٹائمز غلط کہہ رہا ہے؟ مجھے ایک بندہ بتا دیں جس نے مذمت کی ہو، کہا اور نہیں جی یہ ٹائمز آف اسرائیل نے بڑی غلط بات کی ہے، یہ ٹائمز آف اسرائیل جو ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، غلط آرٹیکل۔ بھائی مذمت تو کر دو۔ اب میرے یہ اس بیان کے بعد آ جائے گی ایک آدھی نا، آ جائے گی، اب مجبوری ہے کیونکہ میں نے یہ بات کر دی ہے، مگر ان کی کیا زبانیں جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں، ان کے ہونٹ سل گئے ہیں، ان کو کسی نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے اسرائیل کی مذمت نہیں کرنی۔ بھائی خدا کا خوف کرو، اتنا تو کہہ دو کہ یہ دونوں آرٹیکلز کا متن غلط ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گولڈ سمتھ بیٹھے ہیں وہاں پہ، اب وہ ناراض ہوں گے کہ اگر یہ مذمت آ گئی۔ دو چیزوں کا آج تک جواب نہیں ملا، ایک تو یہ اب چلے مذمت آج کر دیں گے، شیخ وقاص اکرم آئیں گے تھوڑی دیر بعد، وہ بالکل کر دیں گے، مگر دو چیزوں کا مجھے جواب نہیں ملا۔ میں نے امریکہ میں کسی پوچھا، وہاں پہ جو صحافیوں کو میں ملا، میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں کس بات پہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا؟ مجھے آپ بتا دیں، آپ میں سے کوئی ایک بندہ بتا دیں کہ جی اس چیز پہ ہم کھڑے ہو گئے تھے، ہم نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے اڈے مانگ لیے تھے، انہوں نے آپ سے کیا مانگا تھا جس پہ آپ نے کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں جو تمہاری بات مان جائیں؟ لوگوں کو بیوقوف بنایا، بھیڑ چال لوگوں کو پیچھے لگا لیا بیانیے کے۔ مجھے ایک بندہ بتا دے ایبسولوٹلی ناٹ کس بات پہ کہا تھا اور کس کو کہا تھا؟ چلیں یہ چھوڑ دیں کہ کس بات پہ کہا تھا، کس کو کہا تھا؟ کیا کسی کا فون آیا تھا یا چٹھی لکھی تھی اور لکھا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، ڈیئر پریزیڈنٹ ایبسولوٹلی ناٹ، یور سنسیئرلی بانی چیئرمین پی ٹی آئی؟ او بھائی یہ جھوٹ کتنی دیر چلائیں گے؟ جھوٹ کتنی دیر چل سکتا ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ کا بھی تیا پانچا ہوا بیٹھا ہے۔ سٹیکر تو لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں گاڑی پہ، ایبسولوٹلی ناٹ اگر لکھا ہو تو بہت اچھے لگتے ہیں، دور سے لگتا بھی ہے کہ یہ ایک بڑا بیانیہ ہے، مگر یہ کہا کس کو تھا اور کس بات پہ کہا تھا؟ اور اسرائیل کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ بھائی کیا ہے ان کے ساتھ رشتہ آپ کا؟ کیوں فلسطین کاز کے لیے بات نہیں کرتے؟ کیوں جیل سے بیان نہیں آتا کہ میں نہتے فلسطینیوں کے لیے جیل سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ یار اتنا کہہ دو۔ کیوں نہیں کہتے کہ میرے حق میں جو آرٹیکل لکھے گئے ہیں یہ غلط ہیں، میں ان کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں ان کا بندہ نہیں ہوں؟ تو یہ اب آپ اس کا فیصلہ کریں۔ دوسرا وہاں پہ احتجاج کوئی نہیں ہوا، میں بڑا پھرا، میں نے کہا چلیں کوئی مجھے بندہ مل جائے جس نے کتبہ پکڑا ہو۔ آپ یقین مانیں 6 بلاک تک کوئی احتجاج نہیں تھا۔ آپ کے صحافی وہاں موجود تھے، عامر اللہ ثنا صاحب وہاں موجود تھے، وہاں پہ عثمان بھٹی صاحب موجود تھے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اقوام متحدہ کے قریب بھی ان کو پی ٹی آئی کا احتجاج نظر آیا ہو؟ میں تردید کرتا ہوں کوئی احتجاج نہیں تھا، کوئی 10-12 بلاک پیچھے احتجاج تھا، مگر میں اوورسیز پاکستانی جنہوں نے ہماری بڑی عزت افزائی کی، ہمیں بہت پذیرائی دی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس بھی پارٹی سے تھے۔ ہم جہاں جہاں گئے ہیں، ایک پاکستانی نے، اس کا تعلق ہماری سیاسی جماعت سے نہیں تھا، میں نے کچھ چیزیں اس سے کہا ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے۔ یہ وہاں کے پاکستانیوں کے جذبات ہیں اکانومی کو لے کے، پاکستان کی سیاست کو لے کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وہ تقریر کو اپریشیٹ کیا ہے